بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم حصول رزق کے اسباب اور اس کی دعائیں شریعت اسلامیہ نے جو بیان کی ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے رزق کی فراخی نصیب ہو اور بے شمار وسائل رزق اسے دستیاب ہوں۔ اس حوالے سے بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں رزق میں کمی کی وجہ سے اور اپنے حالات کی تنگی کی وجہ سے۔ آج کی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن و سنت نے رزق کی فراخی کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ اس حوالے سے جو پہلی بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کوشش کرے کہ حلال رزق کمائے، حلال رزق کی تمنا اور پھر رزق کی تلاش میں انسان اپنی مقدور بھر کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے اسباب آسان کر دیتا ہے اور ایسی ایسی جگہوں سے اسے رزق دیتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا سبب جو رزق کے حاصل کرنے کا بڑا ہی اہم ذریعہ ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور توبہ و استغفار کو لازم پکڑنا ہے۔ توبہ و استغفار کو لازم پکڑنے سے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اللہ رب العزت انسان کے رزق میں فراخی عطا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے جب ہم قرآن مجید کا جائزہ لیتے ہیں تو سورہ نوح اس کی آیت نمبر 10 سے 12 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ارشاد ربانی ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے بڑھائے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پہ الفاظ قرآن پاک کے ہماری توجہ چاہتے ہیں۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ رزق میں فراخی بھی نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ مال و دولت اور بیٹوں کی نعمت سے بھی نوازے گا اور انسان پر اللہ کے بے شمار انعامات و اکرامات بھی ہوں گے۔ تو یہ قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ توبہ و استغفار بنیادی طور پہ نادم ہونا اور شرمندہ ہونا ہے اپنے ان گناہوں پر، اپنی ان خطاؤں، اپنی لغزشوں پر اور اپنی کوتاہیوں پر جو انسان اللہ کی نافرمانی کے حوالے سے کر بیٹھتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے اور اس میں یہی بات بنیادی طور پہ کہی گئی ہے کہ انسان اللہ کے حضور توبہ کرے اور توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ آپ اللہ کے حضور استغفار اور توبہ کرتے اور ایسے کلمات احادیث میں مروی ہیں جس میں ارشاد ہوا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، قائم ذات ہے، اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا اور آپ ایک ایک دن میں 70 بار اور بعض روایات کے مطابق 100 بار بھی توبہ و استغفار کرتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا جو میں نے ابھی پڑھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس حوالے سے فرمایا کہ جس نے یہ دعا پڑھی اسے بخش دیا جاتا ہے خواہ وہ میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا ہو۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ و استغفار کر لیتا ہے اور ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں اور لغزشیں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہمیں نبی پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم۔ اسی طرح
یہ کلمات بھی احادیث میں مروی ہیں کہ انسان اللہ کے حضور اس طرح توبہ کرے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے حضور بخشش کے طلبگار رہنا اور توبہ و استغفار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان پر لانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور جب انسان توبہ و استغفار کو اپنا معمول بنائے رکھتا ہے تو رزق کی فراوانی، اولاد میں برکت، مال و دولت میں برکت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک اور فرمان جو سنن ابی داؤد میں موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا، ہر مشکل سے نکال دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یہ وہ بات ہے جو توبہ و استغفار سے انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور میں یہ عرض کر دوں کہ توبہ و استغفار میں بنیادی بات کیا ہے کہ انسان دل سے نادم ہو اور اصلاح اعمال کی کوشش کرتا رہے، یعنی دلی طور پہ نادم و شرمندہ ہونا اور اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا، یہ توبہ و استغفار کی روح ہے۔ اگر انسان اس کو اختیار کر لے تو پھر رب تعالیٰ کی رحمت اور رب تعالیٰ کی طرف سے رزق کی فراوانی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔